جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا گناہگار بھی پچھتائے گا. عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے, نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا, حدیث کا خلاصہ ہے. فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا, وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا, اور نوافل پڑھتا, اور عبادت کرتا. تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ زندگی, یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا, ابھی چانس ہے ہمارے پاس, جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں. جس دن سانس بند ہوئی نا اس دن عمل نہیں ہوگا, اس دن جزا ملے گی. آج دار العمل ہے, ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن اینڈ ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی. اس دن صرف جزا ہوگی, یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی یا نیکیوں کا اجر ملے گا. آج وقت ہے نیکیاں کرنے کا. قبر میں اتارے جانے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا. اچھا آپ کو پتا ہے جب قبر میں بندہ جاتا ہے, کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے, تو گھر والے کیا کہتے ہیں, خاندان والے کیا کہتے ہیں, میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ آپ کو پتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل یہ بات سمجھ لیجئے گا, ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آگے بھیج کر تیاری کر رہے ہیں. وہ ایک واقعہ کئی بار بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں ایک بڑا عجیب سا مقابلہ کروایا. بادشاہ آدمی تھا, جو اس کے دماغ میں, اس نے کہا ذرا چیک کرو میری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. سارے بے وقوفوں کو جمع کیا گیا, بے وقوفوں کا ٹیسٹ لیا گیا. وزیروں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف, سب سے بڑا بے وقوف کا چیک کر لیا, کا چیک کر لیا. بادشاہ سلامت نے اپنی سونے کی ہیرے کی مالا اتاری اور اس کو پہنائی کا تمہارا یہ انعام. وہ بے وقوف گھر چلا گیا خوشی خوشی. تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہے. تو جو بے وقوف آدمی تھا وہ کہتا ہے اچھا بادشاہ بیمار ہے, چلو چلتے ہیں بادشاہ سے مل کے آتے ہیں. بادشاہ سلامت کے پاس گیا, واقعی بہت بیمار تھا. کہا بادشاہ سلامت خیر تو ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ بادشاہ کہتا ہے بس اب تو لگتا ہے زندگی اینڈ پر ہے, اب کہیں اور دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا. تھا تو بے وقوف نا. کہتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں میں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. تو کہا اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت بڑا گھر ہے, زبردست بیڈ رومز ہیں, آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے کوئی جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے. اچھا بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو کتنا سونا کتنے ہیرے, آپ نے مجھے بھی تحفہ دیا, ادھر پیسے بھجوا دیے جہاں آپ جا رہے ہیں. تو کہتا ہے میرے پاس تو وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے خاندان, آپ کے گھر کے باہر خادم, خادمائیں, کنیزیں, غلام, بہت سارا اسٹاف ہے آپ کا, جدھر جا رہے ادھر خادم بھجوایا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر میرا کوئی خادم نہیں بھجوایا میں نے. وہ بیوقوف پتہ کیا کرتا ہے, اپنی مالا اتارتا ہے اور بادشاہ کے گلے میں ڈالتا ہے. کہتا ہے بادشاہ سلامت پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کہیں اور جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ خادم بھجوائے, تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا. یہ ہے تو بظاہر واقعہ, مگر یہ ہم سب کے لیے لیسن نہیں ہے. آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے گھر کہاں ہے, کوئی کہتا ہے رنچوڑ لائن میں, کوئی کہتا ہے گارڈن میں, کوئی کہتا ہے کلفٹن میں. جنت میں گھر ہے کہ نہیں؟ ادھر گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ ادھر کدھر رہو گے؟ ادھر نرم بستر کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی, رات کو پنکھا نہ چلے تو بے چین ہو جائے, یو پی ایس لگائے, جنریٹر لگائے, تھوڑے پیسے آئے تو اے سی لگایا. قبر میں اگر آگ بھڑک رہی ہے تو پھر کیا کیا ہے ہم نے؟ ادھر کتنا سوئیں گے اور ادھر کتنا سونا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ قبر میں جا رہے ہیں, ہم قبر میں اتار رہے ہیں لوگوں کو, سب قبر میں ہزاروں سال سے ہیں. پتہ نہیں کتنے 100 کتنے 1000 سال رہنا پڑے گا, مگر قبر روشن ہے کہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی کو. جس کا یہاں نرم بستر ہے نا, جس کو نرم تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی, وہ سوچے میں سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کیسے سوؤں گا. قبر نے اگر دبا دیا اور پسلیاں توڑ دی تو میرا بنے گا کیا؟ اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میں کدھر جاؤں گا, کس کو پکاروں گا؟ واللہ قبر کی تیاری کرنی ہے, خدا کی قسم مارے جائیں گے اگر اللہ ناراض ہوا. فکر کرنی دنیا میں ہے, ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. آج کل موبائل کمپنیاں میسج کرتی ہیں جناب آپ کا 70% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے, ٹاپ اپ کروا لیں, پیسے ڈلوا لیں, 80% ختم ہو گیا, آج کل آخری دن ہے آپ کے موبائل کے پیکج کا. ہم پیسے پکڑ کے ڈلواتے ہیں, یار موبائل بند ہو جائے گا.
لیکن ہماری زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ ایک دن رہ گیا ہے 70% گزر گئی، 80 گزر گئی، اب 3 دن رہ گئے، توبہ کر لو. نہیں، پتہ نہیں ہوتا، بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام جنازہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. خدا را آج کے اس اجتماع کو غنیمت جانیے، غفلت سے باہر آئیے، اپنی بری عادتوں سے ہم توبہ کریں. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس قاصد بھیجے جاتے ہیں، موت کے بھی قاصد ہوتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھدوائی ہوئی تھی. اللہ والے دیکھو کیسے یاد کرتے تھے موت کو، روز قبر کو دیکھتے تھے، قبر میں جا کے لیٹتے تھے. تو ایک وقت آیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب قبر کو بند کر دو، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قبر کا یہ تابوت اس لیے رکھا ہوا تھا کہ میں دیکھتا تھا تو مجھے آخرت یاد آتی تھی. اب میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اب یہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا. آپ کو پتہ ہے اس بالوں کو سفید ہو جانا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، صحت کا ڈھل جانا، کمر کا جھک جانا، اعضاء میں کمزوری آ جانا، یہ سارے موت کے قاصد ہیں. یہ موت آنے سے پہلے پیغام آ رہا ہے تمہارے پاس کہ ڈھل رہے ہو، تیاری کر لو، اب تو تیاری کر لو. مگر ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ابھی تو میں بڑا جوان ہوں، میں تو بالکل فٹ ہوں، ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے یار، ابھی تو انجوائے کرنا ہے، ابھی تو بنانا ہے، ابھی تو بزنس کھڑا کرنا ہے. میں نہیں، کون کہتا ہے بزنس کھڑا نہ کرو بھائی؟ مگر اس تمام شیڈول میں موت کو بھی تو لے کر آؤ نا، کہ چلا گیا تو ادھر کیا ہوگا، ادھر میرا کیا بنے گا. ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بک آف ڈیڈ، اعمال کلوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سوائے 3 چیزوں کے. اب آج یہ پلان کرنا ہے، آج اگر بیٹھے ہو نا تو کوئی پلاننگ لے کے جاؤ. آقا فرماتے مرنے کے بعد اعمال بند سوائے 3 چیزوں کے. فرمایا نمبر 1، انسان کوئی ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ اس کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے. سبحان اللہ. علماء دیکھیں کیا کمال کی شخصیات ہیں، طالب علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی کتابیں بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ہدایہ شریف، اور آئے تو جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ، بہار شریعت، صدر الشریعہ کی کتابیں سینکڑوں سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں. وہ بزرگ چلے گئے دنیا سے. سبحان اللہ. ہر کتاب چھپ رہی ہے، تفسیر چھپ رہی ہے، حدیثوں کی کتابیں چھپ رہی ہے، اور علماء کو ثواب مل رہا ہے. یہ پہلا آپشن تھا. غور سے میری بات سنیے گا. شاید جتنے یہاں بیٹھے نا ہم اس پہلے آپشن میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے. 3 میں سے 1 تو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے. میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ ہم پہلے آپشن میں کیا کر سکتے ہیں، وہ بعد میں بتاتا ہوں. اب آ جائیں دوسرا آپشن، مرنے کے بعد مجھے ثواب کنٹینیو کیسے مل سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد جو کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے نیکی پہنچانے کا اگر وہ انتظام کرنے والی ہے تو فرمایا یہ اولاد کی وجہ سے اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا آپشن میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ، کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر جائے کہ قیامت تک جو ہے اس صدقے کی وجہ سے اسے نیکیاں ملتی رہیں. اب ان تینوں آپشن میں ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ سوچنا ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. پہلا آپشن کیا ہے، علم دین. ہم میں سے بہت سارے علماء بن نہیں سکے، مگر اپنے گھر میں ایک عالم تو بنا سکتے ہیں نا. دعوت اسلامی الحمدللہ جامعۃ المدینہ بناتی ہے، دنیا بھر میں بناتی ہے. آپ عالم بنیں یا اپنے بچوں کو عالم بنائیں. آپ کو لگتا ہے یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو کم از کم میرا حصہ ہونا چاہیے، علم دین سے بھی مجھے ثواب ملنا چاہیے. تو پھر عالم دین کی خدمت گار بن جائیں آپ. اس طرح کے مدارس، جامعات جو دعوت اسلامی بنا رہی ہے، بنانے میں یا اس کو چلانے میں اپنا حصہ ملائیں، تاکہ یہ جو دین کا کام کریں گے مجھے وہاں سے بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے. پہلا آپشن. دوسرا نیک اولاد. یہ آج کے دور میں ہے بڑا مشکل، لیکن اپنی اولاد کو ہمیں نیک بنانا ہے، کیونکہ یہ مرنے کے بعد میرے لیے یہی انشاءاللہ دعاؤں کا ذریعہ بنے گی، صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی. تو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں کہ بچہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا تو انشاءاللہ مرنے کی بچیاں اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو عالمہ بنائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے گا. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آسان ہے کہ وہ میں اپنے ہاتھ سے ہی کر سکتا ہوں، اپنے ہی مال سے کر سکتا ہوں نا، اور وہ ہے صدقہ جاریہ. مشورہ دیتا ہوں، اللہ نے نوازا ہے نا تو کم از کم ایک مسجد زندگی میں بنا لیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے.
ہاں یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، بندہ چلا جائے دنیا سے ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا اگر پوری مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں حصہ ملا دیں۔ دعوت اسلامی تو پوری دنیا میں بنا رہی ہے نا، تو یہ تینوں آپشن جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اچھا صرف مسجد نہیں، یتیم خانہ دعوت اسلامی بنا رہی ہے، شجر کاری پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، کتنے نیکی کے کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، صدقہ جاریہ وہ کر جائیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ ہمیں قبر میں ملتا رہے۔